اللہ پاک نے فرمایا ہرگز نہیں بلکہ تم جلد آنے والی چیز کی ساتھ محبت کرتے ہو. کلا بل تحبون العاجلہ. عاجلہ جو ہے اس کی مثال اس دنیا کی ہے. انسان اس دنیا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. اور آخرت جو ہے نا اس کو اپنی ترجیح پہ نہیں رکھتا. اب اس دنیا کی مثال جو ہے یہ سورۃ حدید میں ایک آیت میں بیان کی گئی ہے. اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ میں نے تھوڑا سا لٹریچر پڑھا. ولیم شیکسپیئر کی ایک نظم ہے, بہت مشہور نظم ہے, 7 Stages of Life, زندگی کی 7 ایکٹ. اور اس کا مشہور زمانہ جو ڈائیلاگ ہے کہ all the words in a stage and all the men and women are merely the players. یہ فقرہ اتنا مشہور ہوا کہ اس کے نام کے ساتھ جڑ گیا. یہ پوئم زندگی کی 7 سٹیجز کو بیان کرتی ہے. سب سے پہلے یہ بتاتے ہیں کہ انسان جو ہے نا یہ انفینٹ ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, بالکل نومولود بچہ جو نرس کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے. اس کے بعد اسکول گوئنگ بوائے, اسکول جاتا ہے بڑی سستی کاہلی سے, وہ جانا نہیں چاہتا. اس کے بعد اس کی سٹیج آتی ہے کہ یہ ایک عاشق ہوتا ہے. اس کو عشق و محبت اور مخالف جنس کے ساتھ تعلق بنانے کا شوق پڑ جاتا ہے. اس کے بعد اس کی سٹیج آتی ہے کہ یہ ایک سولجر ہوتا ہے. یہ بہت بہادر ہو جاتا ہے, جوان, کڑیل جوان بن جاتا ہے, اور اتنا بہادر کہ یہ توپ کے آگے بھی کھڑا ہو جاتا ہے. اس کے بعد میچورٹی کی ایج آتی ہے. میچورٹی میں پھر یہ بہت زیادہ سمارٹ ورک کرتا ہے, پیسے اکٹھے کرتا ہے, اپنے لیے آسانیاں تلاش کرتا ہے, اور اپنے لیے دنیا کا ساز و سامان اکٹھا کرتا ہے. اس میں بتایا کہ اس کی توند جو ہے وہ موٹی ہو جاتی ہے, اس میں بہت زیادہ مرغے دفن ہیں. اس کے بعد پھر سٹیج آتی ہے جو ایک کفایت شار قسم کا بڑھاپا, یعنی کہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن اس میں ایک کفایت شاری والا معاملہ آ جاتا ہے. اکثر وہ پھٹی ہوئی جرابیں پہنتا ہے لیکن وہ اندر سے بہت محفوظ سمجھتا ہے. اور لاسٹ سٹیج میں وہ دوبارہ چائلڈش حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے, بچوں کی طرح کی حرکتیں کرنے لگ جاتا ہے. And he is ready to leave the world. وہ دنیا کو چھوڑنے کے لیے بالکل تیار ہے. شیکسپیئر کی یہ نظم جو ہے یہ واقعی ایک ادب کا ماسٹر پیس ہے. لیکن جس وقت ہم اس آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں, اس آیت میں اگر اس نظم کے ساتھ اس کا کمپیریزن کیا جائے, اس میں بھی زندگی کی سٹیجز ہی بتائی گئی. ابھی میں آپ سے کہوں گا کہ اس آیت میں بہت اچھے طریقے سے بتائی گئی ہیں, آپ لوگ مان لیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن ہماری کتاب ہے. لیکن آپ اصلی طور پہ نہیں مانیں گے, آپ اعتقاداً مانیں گے کہ ہاں جی ہماری کتاب ہے لہٰذا یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب اس کو غور سے دیکھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ ظاہر ہے ہمارا کریٹر ہے, اللہ تعالیٰ نے جو سٹیجز بیان کی نا وہ اس سے بہت زیادہ گہرائی میں بیان کی. اور شیکسپیئر کے ساتھ یہ مسئلہ رہا کہ یہ ہمیں بند گلی میں چھوڑ دیتا ہے, کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن اللہ پاک ہمیں نتیجہ بھی نکالتا ہے اور رہنمائی بھی کرتا ہے. یہ آیت شروع ہوتی ہے اعلموا انما الحیات الدنیا. اعلموا جو ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس چیز کا پہلے ہی پتا ہے, آپ بہتر جانتے ہو. انما بے شک, الحیات الدنیا اس دنیا کی زندگی. اب دنیا جو ہے نا یہ ادنا سے نکلا ہے. ادنا ہوتا ہے چھوٹا, بہت تھوڑی زندگی. یہ بات سب لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے آخرت کے مقابلے میں. اعلموا انما الحیات الدنیا, اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جان لو یہ دنیا کی زندگی لعب,
ایک کھیل ہے. اب یہاں ہم قرآن کو سمجھنا شروع کریں گے اور اسی ترتیب سے ہم چلیں گے. لعبن جو ہے وہ ایک کھیل کے بھی بیان کیا گیا, یہ لفظ استعمال کیا گیا کھیل کے لیے. بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے اس کے بعد سب سے پہلا کام جو وہ ہے نا وہ کھیلنا سیکھتا ہے. آپ اس کا ہاتھ پکڑیں وہ ہاتھ پکڑ لے گا, آپ کی انگلی پکڑ لے گا, پھر چھڑوائیں, پھر پکڑیں, پھر کپڑا آگے کر کے پیچھے کریں, وہ اس کے ساتھ ایک تعلق ڈیولپ کرتا ہے. اور سب سے پہلے اس کا کھیل شروع ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ وہ کھیل کا اتنا شوقین ہو جاتا ہے کہ دوڑتا بھاگتا ہے, اس کو کھیل سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے. اور اس کام میں کھیل کے اندر وہ کھانا پینا اور بے شمار قسم کی چیزیں بھولنے کو تیار ہوتا ہے جب بچہ 2-3 سال کے قریب ہو. آگے آ جاتا ہے لعبن و لہون. لہو کیا چیز ہے؟ کھیل کے بعد جو فوری طور پہ اس کی سینس ڈیولپ ہوتی ہے وہ ویژنری سینس ڈیولپ ہوتی ہے. لہو کا مطلب ہے تماشا, دیکھنا, امیجن کرنا, کسی چیز کو تصور میں لانا, فینٹسی کریٹ کرنا. آج کل موبائل کا دور ہے, آپ دیکھیں چھوٹے بچے موبائل کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں. جیسے ہی ان کی یہ سینس ڈیولپ ہوتی ہے سوچنے سمجھنے اور دیکھنے والی, تو وہ موبائل میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں. پرانے دور کے بچے وہ کہانیوں میں, لوگوں کی نقلیں اتارنے میں, گانوں میں, نظموں میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں انسان کے اندر یہ سافٹ ویئر جو ہے نا انسٹال ہونا شروع ہو رہے ہیں. عام طور پہ بچے کہتے ہیں کہ جی جب تک بالغ نہیں نہ ہوئے تھے تب تک کوئی مسئلہ نہیں تھا, بالغ ہونے کے بعد اصل مسئلہ شروع ہوا ہے, گناہ ثواب یہ وہ سارا کچھ اب بلوغت کے بعد کی باتیں ہیں. لیکن آپ کو انفارمیشن دوں, یہ یہاں سے کام شروع نہیں ہوتا, یہ کام شروع ہو جاتا ہے لعبن سے. جب وہ کھیل تماشا سیکھتا ہے نا یہ وہیں سے کام شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے لعبن آیا, اس نے کھیلنا شروع کیا, پھر اس نے تماشا دیکھنا شروع کیا, اس کی امیجنیشن ڈیولپ ہو گئی. واللہون, اب یہ سافٹ ویئر ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جب موبائل میں یا کمپیوٹر میں سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں تو ایک ہی دفعہ کر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ چلنا شروع کر دیتا ہے. لیکن انسان کے اندر جو سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتے ہیں نا یہ آہستہ آہستہ انسٹال ہوتے ہیں. تیسرا سافٹ ویئر جو انسٹال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے زینتن, خوبصورتی, میں کیسا لگ رہا ہوں. کھیلتے کھیلتے موبائل دیکھتے دیکھتے اچانک اس کو خیال پیدا ہوتا ہے ہاؤ ایم آئی لکنگ, میں کیسا لگ رہا ہوں. اور اس کے بعد یہ سافٹ ویئر چل جاتا ہے زینت کا. جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے وہ بچہ آئینے کے سامنے زیادہ ٹائم گزارنا شروع کر دیتا ہے, بالوں کی مختلف قسم کی سیٹنگ شروع کر دیتا ہے. لڑکیاں جو ہیں وہ اس چیز میں کانشیس ہو جاتی ہیں کہ ہماری میچنگ ہو جائے, ہمارا بیگ ہمارا حجاب آپس میں ان کی میچنگ, یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں وہ جو شیکسپیئر کی سٹیجز میں نے بتائی تھی نا ان میں ہر آدمی اس سٹیج سے نہیں گزرتا, ہر آدمی عاشق نہیں ہوتا, ہر آدمی اتنا بہادر نہیں ہوتا. لیکن یہ جو ساری سٹیجز چل رہی ہیں نا یہ ہر آدمی کو ٹچ کر کے گزرتی ہیں, الا یہ کہ وہ پاگل ہو. پاگل کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا, باقی سب کے ساتھ یہی کام ہوگا کہ اس کو اپنی زینت کا مسئلہ آ جاتا ہے کہ میں کیسا لگ رہا ہوں. اس کے بعد پھر ایک فیشن کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایک دوڑ لگ جاتی ہے, ورک آؤٹ کرنا لگ جاتے ہیں. لڑکے جو ہیں وہ باڈی بلڈنگ شروع کر دیتے ہیں, اپنے آپ کو خوبصورت بنانا, بہتر سے بہتر بنانا. اور اس ایج میں ایسا ہوتا ہے کہ عموماً جو ہے نا وہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے جو چہرے ہیں نا وہ بے ڈول ہوتے ہیں. کوئی کسی کا ناک بڑا ہوتا ہے, کسی کا چوکھٹا بڑا ہو جاتا ہے, کیونکہ جوانی میں آ کے انہوں نے سارا بیلنس میں آنا ہے. تو یہ چیزیں جب بڑی ہوتی ہیں نا تو یہ ایک ایک کر کے بڑی ہوتی ہیں. تو جس انسان کی جو چیز خوبصورت ہوتی ہے وہ اس کے اوپر پوری توجہ دیتا ہے, اور جو چیز میں تھوڑا سا مسئلہ ہو نا وہ اس کو بہت بری لگتی ہے کہ یار یہ کیا ہے. زینت ہے نا, زینت جو ہے یہ 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نفسی زینت, یہ انٹلیکٹ ہے اور عقائد ہیں. کسی کا ذہن کتنا کام کرتا ہے اور اس کا عقائد کتنا کام کس طرح کے ہیں.
یہ ہوتی ہے ظاہری نفسی زینت۔ اس کے بعد زینت آ جاتی ہے ظاہری، کہ ہم دکھتے کیسے ہیں، اور پھر تیسری زینت آ جاتی ہے خارجی، کہ باہر ہمارا امیج کیسا ہے، ہمارا جاہ و جلال کیسا ہے۔ ان تینوں زینتوں کی اس کو فکر پڑ جاتی ہے۔ اب یہ سلسلہ چل پڑا۔ اب دیکھیں پچھلے سافٹ ویئر جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ کھیل کود کی طرف اس کی توجہ ہے لیکن اتنی نہیں ہے، یہ جوانی تک رہے گی۔ ابھی زینت والا معاملہ چلا نہیں تھا، وہ کم نہیں ہوا تھا، ابھی وہ اپنے عروج کی طرف جا رہا تھا، تو پھر ایک اور سافٹ ویئر انسٹال ہو رہا ہے، وہ کیا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کے ساتھ فخر کرنا، برانڈز پہننے، فون اینڈرائڈ لے لیا ہے تو اس سے اچھا فون لینا۔ آپ یہ دیکھیں ہر آدمی کے اندر اس ایج میں یہ دوڑ چل رہی ہے، جس کے پاس کوئی تھکا ہوا فون ہے وہ بھی اس کو پروٹیکٹر لگا کے بیک شیٹ لگا کے اچھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، پوچھتے ہیں تمہارا ایڈمیشن کہاں ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی فلاں یونیورسٹی میں ہوا ہے، نہیں جی میں تو سپیریئر میں پڑھتا ہوں، میں فلاں جگہ پڑھتا ہوں۔ اپنے آپ کو سپیریئر ظاہر کرنا ایک دوڑ لگ جاتی ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے میں ہم چیزوں میں فخر کرنے لگ جاتے ہیں، برانڈ کانشیس ہو جاتے ہیں، برانڈ پہنتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ آئی فون کے نئے نئے ورژنز آتے ہیں، اور جن لوگوں کے نصیب میں یہ ورژن ہیں جو لوگ اس کو خرید سکتے ہیں، میں اکثر سوچا کرتا ہوں کہ یہ لوگ ان کو استعمال نہیں کر سکتے، اتنا برین نہیں کام کرتا جتنے اس میں فنکشنالٹی اور جو اس کی پیچیدگیاں ہیں، ان کو اس کے استعمال کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، صرف برانڈ کانشیس۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، تفاخر والا کام ابھی چل رہا ہوتا ہے، اور آگے ایک سٹیج آ گئی، اب یہ دو سافٹ ویئر کٹھے انسٹال ہوں گے اور یہ کافی دیر تک رہیں گے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اولاد اور مال میں کثرت ہونا۔ اولاد والی بات آپ کو ابھی سمجھ نہیں آئے گی، لیکن مال والی بات تو آپ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ مال تو ہر بندے کو چاہیے۔ ہم نے اپنے بلز پے کرنے ہیں، اپنا رینٹ پے کرنا ہے، گاڑی میں یا بائک میں پٹرول ڈلوانا ہے، موبائل کے چارجز ہیں، پلاٹ کی قسط ہے، بے شمار قسم کی ضروریات کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال اور اولاد کی کثرت جو ہے نا، یہ والا سافٹ ویئر انسٹال ہو جاتا ہے، اور پھر یہ سافٹ ویئر کافی عرصے تک چلتا ہے، نارملی 40 to 45 ایئرس کی ایج تک جو ہے نا یہ سافٹ ویئر چلتا ہے۔ اور غور کریں یہ پچھلے جو سافٹ ویئر تھے نا، لعب و لہو و زینت، یہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کھیل تماشا تو 30 کے بعد تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جو زینت والا معاملہ ہے یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد انسان کو اتنا اچھا لگنے لگ جاتی ہے، اور اس میں بھی کثرت کی خواہش رہتی ہے۔ اگرچہ فیملی پلاننگ والوں نے بہت زیادہ کام کیا، بہت زیادہ لوگوں کو سمجھایا اور ان کو قائل کیا اس چیز پہ، لیکن آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اولاد کی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے نا عبد المطلب کے کتنے بیٹے تھے؟ 10 بیٹے، ایک جتھا پورے کا پورا۔ تو اس طرح لوگ بیٹوں کے اوپر اور مال کے اوپر فخر کیا کرتے تھے، اور یہ فخر کی نفسیات جو ہے یہ اب آگے چلے گی۔ اور آج بھی 30+ آدمی ہو، شادی شدہ ہو، بال بچے دار ہو، ضروریات ہوں، تو وہ ایک سرکل میں گھوم رہا ہے، بچے پیسہ، بچے پیسہ، بچے پیسہ، یہ بیڈمنٹن چل رہا ہے، کبھی وہ پیسوں کے لیے سوچتا ہے، کبھی وہ بچوں کے لیے سوچتا ہے، اپنی لائف کے لیے اس کے پاس ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب یہ جو ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں، میں نے بتایا کہ جو کھیل ہے وہ تو ایک ٹائم پہ آ کے تقریباً رک گیا، اس کے بعد تماشا جو ہے وہ بھی کم ہوتا گیا، اس کے بعد یہ جو تفاخر بینکم تھا، آپس میں فخر کرنا، یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہو گیا، لیکن اولاد تو چلے گی۔ لیکن آپ دیکھیں اولاد بھی کتنی دیر چلتی ہے، جیسے ہی ہم ان کی شادی کر دیتے ہیں وہ اپنی اپنی مصروفیات میں لگ جاتے ہیں، بلکہ شادی سے پہلے ہی جو ہے وہ بچے نارملی باہر دوستوں کو یا دوسری دنیا کو یا آج کل سوشل میڈیا کو ٹائم دینا زیادہ ضروری سمجھتے ہیں، پریکٹیکلی دیتے بھی ہیں،
لیکن جو اصل وہ ہے نا، جو ماں باپ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسٹ تھا، وہ ایسٹ ان کے ہاتھ میں سے نکل رہا ہے. جیسے ہی شادی کی ہے آگے ان کے بھی بچے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ان میں مصروف ہو جاتے ہیں. کچھ عرصے بعد ان کی ضروریات آ گئی ہیں اور وہ کرتے کرتے جو ہے نا بالکل دور ہوتے جا رہے ہیں. اور یہی حال پیسے کا ہے. ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ 50 سال کی عمر میں آپ خوبصورت ہیں یا نہیں ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ خوبصورتی یا زینت جو ہے نا یہ 50 سے پہلے والی بات ہے. 50 سال کا آدمی اس کا کوئی اتنا توجہ نہیں دیتا اس چیز پہ. اور 60 سال کی عمر میں آپ کے پاس پیسہ ہے یا نہیں ہے، اٹ ڈزنٹ میٹر. پیسے کا ہونا یا نہ ہونا تقریباً بے معنی ہو جاتا ہے. ضروریات کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے، لیکن 60 کے بعد نارملی ماں باپ جو ہیں ان کو اولاد کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی اصل سے سود پیارا، یعنی کہ بیٹوں اور بیٹیوں سے زیادہ نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں اچھے لگتے ہیں. یہ بھی صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ نواسے نواسیوں کے پاس نا دادا دادی کو دینے کے لیے ٹائم ہے، جبکہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ کہاوتیں بن گئی. آپ دیکھیں جب کھیتی اگ کے پورے جوبن پہ آ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو کاٹ لیا جاتا ہے. لیکن انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہوتا. انسانوں کی جو کھیتی ہے یہ جب پوری جوبن پہ آتی ہے اور اس کے بعد یہ کٹتی نہیں ہے، یہ معدوم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کو اللہ پاک فرماتے ہیں تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار. جب انسان نے جوانی کے اندر جو اس کے ساتھ معاملات ہوئے وہ ایسے پرفیکٹ انداز میں ہوئے کہ ہر چیز بالکل ٹھیک چل رہی ہے، اور تکاثر فی الاموال والاولاد بھی ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا. کمثل غیث اعجب الکفار، یہ بالکل اس طرح رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں جیسے کہ پرفیکٹ ٹائم پہ بارش ہو جائے. غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو پورے ٹائم پہ ہو اور اس کے اندر کوئی زیادتی نہ ہو، بہترین بارش ہو اور پورے ٹائم پہ ہو جائے. اس کو کہتے ہیں کمثل غیث اعجب الکفار. کفار کو یہ بہت بھلی لگتی ہے. یہاں پہ کفار کو جو لفظ استعمال کیا گیا، کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو. لغت میں اسلام میں کافر کس کو کہا جاتا ہے؟ انکار کرنے والے کو. جو اسلام کا، دین کا، اللہ کا انکار کرے اسے کافر کہا جاتا ہے. لیکن لغت میں کافر کہتے ہیں چھپانے والے کو. اب یہاں جو کافر کا مطلب ہے نا وہ لغت کے اعتبار سے زیادہ پرفیکٹ بنتا ہے. ایسا کسان جو بیج کو زمین کے اندر چھپا دیتا ہے اس کو کافر کہا گیا. اعجب الکفار، وہ کسان جو ہے نا وہ بہت خوش ہو جاتا ہے پرفیکٹ بارش پہ. بارش بھی ہو گئی، فصل بھی بن گئی. اب ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر کیا ہوا؟ یہ فصل جو ہے نا مرجھانے لگی، جوانی ڈھلنے لگ گئی، مال اور اولاد جو ہے یہ بے وقت ہونے لگ گئے. ثم یہیج فتراہ مصفرا، جیسے پتے کا رنگ خراب ہونے سے پہلے براؤنش ہو جاتا ہے نا، یہ مصفرن ہوتا ہے. جیسے پتا بالکل بیکار ہونے لگ جاتا ہے اسی طرح. ثم یکون حطاما، پھر اللہ کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں اس کو حطاما کر دیتا ہوں، چورا چورا کر کے اس چیز کو ختم کر دیتا ہوں. ان چیزوں کی اہمیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. بڑھاپے میں پیسے کی اہمیت بالکل ختم ہو جاتی ہے. ہمیں ٹائم اور صحت چاہیے ہوتی ہے. پیسہ سیکنڈری میں چلا جاتا ہے، پرائرٹی میں جو ہے نا وہ ہماری صحت اور ہمارے قریبی لوگوں کا پیار چاہیے ہوتا ہے. اب یہاں پہ آ کے ہمیں دنیا کی جو سٹیجز ہیں نا وہ ساری بتا دی گئی. اس کے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. اب یہاں یہ فکرہ جو ہے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ ساری سٹیجز گنانے کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا تو عذاب شدید ہے اور یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان ہے. بات یہ ہے کہ جس وقت انسان آخری سٹیج کی طرف جا رہا ہوتا ہے اس وقت اسے اپنا اگلا گھر نظر آ رہا ہے کہ پیچھے تم نے کیا پرائرٹی سیٹ کی تھی اور تم نے کس چیز کو زندگی میں ترجیح دی تھی. اسی حساب سے تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا. دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کیا ہوگا عذاب شدید یا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ.
اب ہمیں جو عذاب شدید کی بات کی جاتی ہے، میرا ذاتی خیال ہے کہ ہمیں جنت اور جہنم کو بھی تھوڑا سا پڑھ لینا چاہیے. ہمیں ان کے بارے میں جہنم کی جب بات ہوتی ہے تو صرف آگ کا تصور آتا ہے، اور جنت کی جب بات ہوتی ہے تو ہمیں صرف حوریں نظر آتی ہیں، اور ہمارے تصور میں کوئی زیادہ چیزیں نہیں آتی. تھوڑا سا اس چیز کو ڈسکس کر لیں کہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، آخرت کو تم جو ہے نا پیچھے کر دیتے ہو. سورۃ عبسہ میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس دن ہوگا کیا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی جو ہے نا وہ بھائی سے بھاگے گا. یفر لفظ جو ہے نا وہ بھاگنے کے لیے استعمال ہوا ہے. عربی میں بھاگنے کے لیے اور بھی الفاظ ہیں، لیکن یفر جو ہے، اب آپ کو پتا بھاگنا جو ہے وہ 3-4 طرح کا ہوتا ہے. ایک بھاگنا ہوتا ہے ہم جب کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں. دوسرا بھاگنا ہوتا ہے جب ہم جاگنگ کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا بھاگنا ہوتا ہے جب ہمارے پیچھے کوئی کتا لگ جائے اور پھر ہم بھاگیں، اس کو کہتے ہیں یفرو، ہم نے فرار اختیار کر لیا، بھاگتے ہیں. یہ فرو ہے. یہ کہاں سے بھاگے گا؟ دشمن کے خوف سے جو بھاگنا ہے. کیسے؟ دشمن کون ہے؟ اپنا بھائی. یوم یفر المرء من اخیہ. اور مرء کا لفظ جو ہے یہ بھی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے اور رجلن کا بھی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے. رجلن کون سا مرد ہے اور مرء کون سا مرد ہے؟ اب دیکھیں قرآن پاک میں کوئی بھی لفظ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں دیا گیا، اس کے اندر انتہائی گہرے معنی پائے جاتے ہیں. رجلن ایسا مرد ہے جو انتہائی بہادر آدمی ہے، جس کے ساتھ شجاعت، بہادری، دلیری ریلیٹڈ ہوگی، اس کو ہم رجلن کہیں گے. مرء ایسا مرد ہے جو کہ انتہائی وفادار، مہمان نواز، لوگوں کا ساتھ دینے والا، لوگوں کے کام آنے والا. یہ مرء یہ والا مرد ہوتا ہے. مرو ان سے ہے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا آدمی جو انتہائی لوگوں کے ساتھ کام کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا ہے، وہ کیا اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا. یوم یفر المرء من اخیہ. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھاگے گا کیوں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ریلیشنز ہوتے ہیں، اکثر لوگ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے نا وہ نالاں رہتے ہیں، لیکن ہمیں سکھایا گیا کہ اپنے جو ریلیشنز ہیں نا ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں. ہمیں اگر ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی کی ہے تو وہ بھائی آپ کو کیا کہے گا کہ یار تم نے مجھ سے فلاں وقت میں زیادتی کی تھی، اب یہ نہ اپنی کو 40-50 دنوں کی نمازیں مجھے پکڑا دو. اور یہ وہاں قانون ہوگا کہ اگر زیادتی کی ہے تو وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ کرنی پڑے گی. کسی کا حق مارا ہے، جائیداد میں پیسے کھائے ہیں، جو بھی ہے، تو ایسا بندہ اپنے بھائی سے بھاگے گا، ایسے جیسے دشمن سے بھاگتے ہیں. یوم یفر المرء من اخیہ. اور صرف بھائی سے نہیں، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ سے، دونوں سے ہی، کیونکہ ماں باپ کے ساتھ بھی انسان زیادتیاں کر دیتا نا. وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے. زندگی میں انسان نے اپنی بیوی کے ساتھ 30-40-50 سال جو ہے وہ شیئرنگ کی لائف گزاری ہوتی ہے، اور ہر طرح کے دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں جو ہیں وہ برداشت کرتے ہیں. لیکن اس دن بیوی سے بھی انسان بھاگے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. اس دن ہر مرد جو ہے نا وہ، ہر وفادار مرد جو ہے وہ انتہائی مصروف ہوگا. کس کام میں؟ اپنا اعمال نامہ دیکھنے میں کہ اس میں کسی طرح میری بچت کا سامان نکلا. تو واپس اسی آیت کی طرف آتے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. آخرت میں یا تو عذاب شدید ہوگا یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضوان ہوگی. کبھی آپ قبرستان جا کے دیکھیں، وہاں جو کتبے لکھے ہوتے ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کریں. وہاں پہ نام لکھے ہوں گے بڑے بڑے، بہت بڑے بڑے نام، ان کی ذاتوں کے لحاظ سے، ان کے عہدوں کے لحاظ سے. بعض فوجی، بریگیڈیئر، اس طرح کے بھی لکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ نام پڑھتے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آدمی کتنا بڑا تھا. اس نے دنیا میں بہت کمایا، بہت مال اکٹھا کیا، بڑی عزت اکٹھی کی، بڑا نام کمایا. لیکن اس وقت اس کے لیے کیا ہے؟ صرف 2 آپشنز، عذاب شدید
ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا تو عذاب شدید ہوگا یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضوان ہوگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی لیکن صرف ایک دھوکہ، یہ سارے کا سارا دھوکے کا سامان ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ لمحہ موجود میں زندہ ہوتے ہیں، ہم اپنے ماضی میں زندہ نہیں ہیں، ہم اپنے مستقبل میں زندہ نہیں ہیں۔ ایسے لوگ جن کے اعضاء کٹ جاتے ہیں، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کی انگلی کٹ گئی، اور کچھ سالوں کے بعد جب وہ بالکل زخم ریکور ہو گیا، اب اس کو ہنستے کھیلتے دیکھتے ہیں، اس کٹنگ کا، اس چیز کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس لمحے میں نہیں جی رہا، وہ اس لمحے میں جی رہا ہے، اور یہاں اس کی خوشی غمی جو ہے نا وہ اس لمحے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ اسی طرح یہاں سے کس نے باہر جانا اور اس کا ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے اور اس نے مر جانا ہے، کسی کو نہیں پتا، لیکن خدا نہ خواستہ اگر اس کے پاس ایسا ہونا بھی ہے تو اس کو بھی اس وقت کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس لمحے میں جی رہا ہے۔ جس وقت انسان کا آخری وقت آتا ہے تو اس وقت وہ جو لمحہ موجود ہے نا وہ لمبا کر دیا جاتا ہے، اتنا لمبا کہ جس کو کہتے ہیں اپروچنگ ٹو انفینٹی یا ایکول ٹو انفینٹی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لمبا کر دیا جائے گا۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان، یا تو آخرت میں عذاب شدید ہوگا یا اللہ کی طرف سے رضوان ہوگی اور مغفرت ہوگی۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔